تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے ساری کی ساری کائناتوں کا، مالک ہے ارض و سما کا، رازق ہے جن و انس کا، قادر ہے بحر و بر کا، مقتدر ہے شجر و حجر کا۔ کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم و اشارے کا غلام ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جب جسے چاہتا ہے اپنی بے شمار نعمتیں، اپنی ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے بطور آزمائش کے، بطور سزا کے ان نعمتوں کو ان سے چھین بھی لیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں چین و سکون عطا فرماتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے ہمارے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابات کو بھیج کر کے اس چین و سکون کو چھین بھی لیتا ہے۔ الغرض ثنا کروں تیری تو سلیقہ نہیں بیاں کرنے کا، اور اگر یوں چپ رہوں تو زباں کے لیے گوارا نہیں۔ سبحان ما عظم شأنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے پناہ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ بالخصوص سمندر کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے فراٹوں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر لاتعداد ان گنت درود و سلام کا نزول ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں اللہ رب العالمین نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے قدرتی آفات، اسباب اور اس کا علاج، اس متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، دنیا جہان کا مشاہدہ کیجئے، دنیا جہان کے حالات پر نظر دوڑائیے، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے ملک سے لے کر کے دنیا کے ہر قصبے کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آفت سماوی، کہیں نہ کہیں کوئی مصیبت، کہیں نہ کہیں کوئی پریشانی، کہیں نہ کہیں کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی بیماری، کوئی سیلاب، کہیں نہ کہیں دنیا کے ہر خطے کے اندر، دنیا کے ہر قصبے کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر ہمیں یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی جلدی دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ ویسے تو قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اس بات کا مطالبہ کیا، اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری اس امت کو بیک وقت میں غرق کر کے ہلاک اور برباد نہ کرنا، جس طریقے سے سابقہ امتوں کو تو نے غرق اور ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت محمدیہ کو بیک وقت میں
ڈبو کر کے غرق کر کے سیلاب کے ذریعے سے یا طوفان کے ذریعے سے ہلاک اور برباد نہیں کر رہا ہے۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا یہ بھی مانگی تھی کہ اللہ میری قوم کو بیک وقت میں زمین میں دھسا کر کے نہ مارنا، میری قوم کو، میری امت کو بیک وقت میں زمین میں نہ دھسانا جیسے سابقہ امتوں میں سے کسی امتوں کو تو نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا اثر ہے، اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بیک وقت میں زمین میں دھسا کر کے نہیں مار رہا ہے۔ عزیزان محترم، اعمال کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے اعمال مکمل طور پر ویسے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کی بنیاد پر سابقہ امتوں میں کسی امت کو اللہ رب العالمین نے بیک وقت میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، تو کسی امت کو اللہ رب العالمین نے بیک وقت میں زمین میں دھسا کر کے ہلاک کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بیک وقت میں ہلاک و برباد نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے کسی قصبے کے اندر، دنیا کے کسی خطے کے اندر، دنیا کے کسی ملک کے اندر، دنیا کے کسی شہر کے اندر، دنیا کے کسی محلے کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہمیں سزائیں دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا جو ہے کہیں پر امتحان لیتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین ہم پر بطور جو ہے عذاب کے ان آزمائشوں کو، ان چیزوں کو ہم پر بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ دنیا جہان کے اندر اس زمین کے اوپر جو کوئی بھی فساد رونما ہوتا ہے، اس زمین کے اوپر جو کوئی بھی فساد برپا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ زمین کے اوپر ہو یا پھر فی البحر سمندر کے اوپر ہو، پانی کے اوپر کیوں نہ ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ صرف اور صرف لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی لوگ جو گناہ کرتے ہیں، لوگ جو بدعمالیاں کرتے ہیں، لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا جہان کے اندر زمین کے اوپر ہو یا پانی کے اوپر ہو، جو کوئی بھی فساد برپا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو کوئی بھی پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، وہ یقیناً تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی کرتوتیں ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں کسی طریقے کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یا تمہیں اگر کسی طریقے کے عذاب میں اگر مبتلا کیا جاتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اللہ رب العالمین نے کہا یہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہاری اپنی کی ہوئی خطاؤں کی اللہ رب العالمین تمہیں سزا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرح سے ہم عذابات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، قدرتی آفات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہیں پر طوفان کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں تو کہیں پر زلزلوں کی شکل میں ہم قدرتی آفات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کہیں پر سیلاب کی شکل میں ہم قدرتی آفات کا نظارہ کر رہے ہیں، تو کہیں پر تیز دھار موسلا دھار بارشوں کے ذریعے سے قدرتی آفات ہم پر آ رہی ہیں، کہیں پر ندی اور نالوں کو بھر کر کے ٹوٹ کر کے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین بطور سزا، یہ بطور آزمائش اللہ رب العالمین ہم پر مصیبتوں کو بھیج رہا ہے۔ ہم ان مصیبتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم ان قدرتی آفات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے کیا سبب ہے،
کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ قدرتی آفات ہم پر بارہا ہم پر آ رہے ہیں؟ محترم سامعین، اگر ان اسباب کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلا سبب قدرتی آفات کے آنے کا، سب سے پہلا سبب اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، سب سے بڑا اور سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دنیا جہان کے اندر آپ سابقہ امتوں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے آج تک بھی دنیا جہان کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی قوموں کو عذابوں سے دوچار کیا، اللہ رب العالمین نے جتنی قوموں کا مواخذہ کیا، اللہ رب العالمین نے جتنی قوموں کو مصیبتوں میں گھیرا، اللہ رب العالمین نے جتنی قوموں کو اپنے عذاب کے شکنجے میں پکڑا، کہیں نہ کہیں سب سے پہلا گناہ اس قوم کے اندر یہی شرک پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب، قدرتی آفات جو ہے اس قوم کے اوپر آ کر کے رہتی ہے۔ محترم سامعین، آج ہم اپنا مشاہدہ کر کے دیکھیں، ہمارے محلے کی بات کر کے دیکھیں، ہمارے خاندانوں کی بات کر کے دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں کی بات کر کے دیکھیں، ہمارے دوست و احباب کی بات کر کے دیکھیں، ہمارے شہر کی بات کر کے دیکھیں، یا آپ جو ہے ہمارے ملک کی بات کر کے دیکھیں، کس طریقے سے لوگ آج اللہ رب العالمین کے علاوہ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے لوگوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اولیاءوں سے وسیلوں کو طلب کیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اوروں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اوروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، کہیں پر نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اور اللہ کے ولی لوگ سمجھ کر کے ان لوگوں سے اپنی دعائیں، اپنی منتیں، اپنی فریادیں مانگی جا رہی ہیں، اولاد کو طلب کیا جا رہا ہے، رزق کے اسباب کو ڈھونڈا جا رہا ہے، رزق کے اسباب کو تلاش کیا جا رہا ہے، تو وہیں پر اپنے گلوں کے اندر تعویذوں کو پہن کر کے، اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈوں کو پہن کر کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آنے والے مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ہماری کمائی میں جو ہے اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے شاید ہمیں اولاد نصیب ہو جائے گی، اس کے ذریعے سے جو ہم پر مصیبتیں یا پریشانی آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، یہ سارے کے سارے شرک کے راستے ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کے دروازے ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کے اقسام ہیں جو آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کا شریک بنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں، مگر وہ اکثر ان میں کے مشرک ہیں، اکثر ان میں کے مشرک ہیں۔ آج ہمارے عقیدوں کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ گھر میں اگر کوئی چابی ہلا دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہلانے کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائیاں ہو جائے گی، اگر گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، اگر اس کے سامنے دروازے کے سامنے لوہے کی شیخ یا سبل کو نہ ڈال دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے کے اوپر جو ہے کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، اس بچے کو یا اس بچے کی ماں کو کوئی مصیبت لاحق ہو جانے والی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے کوئی فلاں کام کر دیں گے تو ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، اگر ہم ایسا نہ کیے ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوا ہوتا۔ تقدیر کے اندر ہم مداخلت کرنے والے، بھلا بتائیے کتنی ایسی معاملے ہیں، کتنے ایسے امور ہیں جس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں خالق اور مالک نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین کو حقیقی معنوں میں ہم جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اور ذریعوں کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ہم ویسا کر لیتے تو ویسا نہیں ہوتا، اگر ہم فلاں جگہ نہ جاتے تو فلاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر ہم فلاں جگہ یہ نہ کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس طریقے کے
کتنے عقیدے, کتنے بدشگونیاں ہمارے اندر موجود ہیں, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور پھر آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے اندر جو شرک اصغر کی ایک قسم ہے. علماء نے شرک کی دو قسمیں بتائی ہیں, ایک شرک اکبر, دوسرا شرک اصغر. اور شرک اصغر کی قسم آج بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ ان مسلمانوں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں, جسے ریاکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آج ہم نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, اگر ہم جو ہے کوئی قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری قربانیاں ہو چکی ہیں. ہماری ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو گئی ہے, اور جس کا جیتا جاگتا ثبوت فیس بک, واٹس ایپ کی شکل میں آج ہم اس کو دنیا والوں کے سامنے شیئر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یاد رکھیں, اگر اس کے اندر آپ کی عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ شرک اصغر کی قسم ہے جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہے. اللہ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں, جو ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا جہان کے سارے گناہوں کو اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالی بخش دے, لیکن اللہ رب العالمین ہرگز شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے. محترم سامعین, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی, اور اس قوم نے اللہ رب العالمین کی مسلسل نافرمانی کی, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں غرق کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ڈبو کر کے ہلاک اور برباد کر دیا. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو قوم پر, جو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا, جو بارش اس قوم پر برسی تھی, جو سیلاب اس قوم پر آیا تھا, ویسا سیلاب اور ویسی بارش پھر آج تک اس روئے زمین پر کبھی نہیں ہوئی. کیوں؟ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا تھا. محترم سامعین, آپ ذرا قوم سبا کو دیکھیں کہ وہ لوگوں نے کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی, انہوں نے کیسے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا, اللہ رب العالمین کے بتائے گئے حکموں پر انہوں نے عمل نہ کیا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے عذاب کو ان پر مسلط کیا, ایسے سیلاب کو اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کیا کہ جس سیلاب نے ان کی ساری کھیتیوں کو برباد کر دیا. اللہ نے کہا فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا كُلُّ أُكُلٍ خَمْطٍ, کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ایسے عذاب کو مسلط کیا, ایسے سیلاب کو اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجا کہ جس سیلاب نے ان کی ساری ہری بھری کھیتیوں کو برباد کر دیا. اور نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جینے کے لیے انہیں بدلے میں ایسی کھیتیاں عطا کی جن کھیتیوں کے اندر نہ مزہ تھا, نہ جن کھیتیوں کے اندر جو ہے انہیں کھانے کی کوئی لذت میسر ہوتی تھی. کیا آج ہمارے ساتھ ایسے معاملے نہیں ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملے ہو رہے ہیں ذات محترم. اور پھر آپ فرعون کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو بھی تکبر کی وجہ سے, اس فرعون کو بھی خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے, اور خدائی کا دعویٰ اس نے اسی تکبر کی وجہ سے کیا تھا, تو اس قوم کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی میں غرق کر کے ہلاک اور برباد کر دیا. کہ آج ہمارے اندر تکبر پایا نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. کسی کو اپنی طاقت کا غرور ہے تو کسی کو اپنی پراپرٹی کا غرور ہے, کسی کو اپنے پیسے کا غرور ہے تو کسی کو اپنے عہدے کا غرور ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ غرور بھی پایا جا رہا ہے, اور اس غرور کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کے عذابات ہم پر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے فرعون کو ہلاک اور برباد کر دیا, ویسے ہی اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً اس غرور کرنے کی وجہ سے اس قوم کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے دوچار کرتا رہتا ہے. محترم سامعین, اسی طریقے سے آپ دیکھیں, ناپ تول میں جب کمی کی جاتی ہے,
नाप तोल में जब कमी की जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आता है। याद कीजिए शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कि कैसे वो लोग नाप तोल में कमी किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर उनका जिक्र किया और अल्लाह ने कहा कि हलाकत है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं। लेते वक्त तो ये पूरा पूरा लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो ये उसके अंदर जो डंडी मार लिया करते हैं। जब देने की बारी आती है तो ये उसके अंदर कमी कर दिया करते हैं। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक और बर्बाद कर दिया। मोहतरम सामाईन, क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर नाप तोल में कमी का मामला नहीं हो रहा है? यकीनन इल्ला माशाअल्लाह बहुत ही कम ऐसे ताजिर होंगे, बहुत ही कम ऐसे दुकानदार होंगे जो आज नाप तोल में कमी नहीं करते होंगे, वगरना अक्सरियत हमारे मुआशरे की, अक्सरियत हमारे मुआशरे की, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, नाप तोल में बहुत ही ज्यादा कमी करने वाले बन चुके हैं। और फिर एक तरफ हमको बताया तो जाता है कि हम जो है सही दे रहे हैं, मगर और इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीनों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के अंदर पहले से ही सेटिंग कर दी जाती है, या फिर जो है तराजू होता है उसके जरिए से भी आप देखें तो उसके अंदर भी जो है नाप तोल में पहले से सेटिंग कर दी जाती है। लेने की बात आती है तो मुकम्मल तोल तोल करके लेते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो उसके अंदर बराबर कमी कर दी जाती है। और अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है, बर्बादी है ऐसे लोगों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा तालू अला नास यस्तौफून, कि वो लोग जब लेते हैं तो लेते वक्त में पूरा पूरा लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो उसके अंदर कमी करके देते हैं। मोहतरम सामाईन, कुदरती आफात आने का ये भी एक सबब है। इसी के साथ साथ अज़ान मोहतरम, जो तीसरा सबब है जिसके जरिए से कुदरती आफात हम पर आती हैं, कुदरती मुसीबतें हम पर आती हैं, वो लवातत का फेल है। वो लवातत है जिसे हमारी जुबान में हम जिन्स परस्ती कहते हैं, हम जिन्स परस्ती कहते हैं, इंग्लिश में जिसे होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। आज आप देखें दुनिया जहान के अंदर, दुनिया के खित्ते और कस्बों के अंदर ये बुराई बड़ी तेजी से फैल रही है। दुनिया जहान के अंदर इस बुराई को जो है लीगलाइज किया जा रहा है, दुनिया जहान के अंदर इस बुराई को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। और अफसोस हमारे शहर के अंदर भी हमारे नौजवान भी इस बुराई के अंदर बड़ी तेजी से मुलव्विस होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जिल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जो है कोई इस फेल के अंदर मुलव्विस हो जाता है, इस बुराई के अंदर मुलव्विस हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बारिशों के जरिए से इस कौम को हलाक कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी कौम पर पत्थरों की बारिश को नाजिल करता है जो कौम इस फेल के अंदर मुलव्विस हो जाती है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो इस फेल के अंदर मुलव्विस होते हुए नजर आ रहे हैं। नौजवान बच्चे आज मगरबी तहजीब को अपनाते हुए अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अपने आप को मुसलमान घरानों के नौजवान बताने वाले भी आज इस फेल के अंदर मुलव्विस होते हुए नजर आ रहे हैं। कई माँ बाप हैं जो आज इंटरनेट की इस बुराई के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद होता देखकर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, मगर उनके पास सिवाय आंसू बहाने के और कोई रास्ता नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से और वालिदैन से कि अपने बच्चों पर खास तौर पर नजर रखें, अपने बच्चों पर खास तौर पर नजर रखें, उनकी तरबियत का खुसूसी एहतिमाम करें, उनकी तरबियत के लिए वक्त निकालें, उन्हें समझाएं, उन्हें बतलाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, जो कोई भी मुसलमानों के अंदर फहाशी फैलाना चाहता है, जो कोई भी मुसलमानों के अंदर बुराई फैलाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह बात हरगिज पसंद नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया जहान के अंदर भी उसे अजाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में भी उसे दर्दनाक अजाब देने वाला है। नौजवानों को खास तौर पर इससे बचने की जरूरत है और जितना ज्यादा हो सकता है हमारे मुआशरे के अंदर इस बुराई से आगाह करने की जरूरत है और हमारे नौजवानों को और दूसरी कौम के नौजवानों को भी इस बुराई से बचाने की जरूरत है। क्यों कि जब ये बुराई आम हो जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आना तय हो जाता है, लाजिम हो जाता है। इसी के साथ साथ मोहतरम, जो पांचवा जो अमल है, जो पांचवा सबब है जिसके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, कुदरत की तरफ से आफात हम पर आती है, वो है जुल्म, वो है जुल्म।
جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کر کے رہتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں آپ, امیر غریب پر ظلم کرتا ہے, طاقت والا کمزور پر ظلم کرتا ہے, پیسے والا جو ہے اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے, ایک باس جو ہے اپنے امپلائیز پر جو ہے ظلم کرتا ہے, کوئی اور جو ہے ایک مالک جو ہے اپنے ماتحتہ تجارت پیشہ لوگوں کے اوپر, اپنے نوکروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. کتنے ایسے ظلم کے راستے ہیں جو آج ہم نے اپنائے ہوئے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ظلم کرنے والے کا مواخذہ کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ظلم کی وجہ سے اسے پکڑ لے گا, اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا, اللہ رب العالمین اسے سزا دینے والا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتا, اور ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے. اسی لیے ذرا محترم, ہمیں ظلم کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچنا چاہیے. یہ کچھ اسباب تھے, ان کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے قدرتی آفات ہم پر آتی ہیں, اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے قدرتی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں, اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ سیلاب, یہ طوفان, یہ موسلادھار بارشیں ہم پر جو ہے آتی ہیں. اور جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, جو بارش, جو پانی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, وہی ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے اس وقت میں جب ہم ایسے اعمال کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اس کا حل اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے, اس کا حل ہمیں چاہیے, اور ہم ان عذابات سے اگر اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے بن جائیں. سب سے پہلے ہم شرک کے خلاف آواز اٹھانے والے بن جائیں. یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے, یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ رب العالمین کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی شرک ہے. اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عذابات ہم پر نہ آئیں, تو ہمیں اپنے ساتھ رہنے والوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو, انہیں بارہا اصلاح کرنی ہوگی, انہیں بتانا ہوگا, انہیں سمجھانا ہوگا کہ قل هو اللہ احد, اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ الصمد, اس کے علاوہ کوئی اور بے نیاز نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جو ہے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی کسی کو ہرگز شریک نہیں کیا جا سکتا. نہ حجر کو شریک کیا جا سکتا ہے, نہ شجر کو شریک کیا جا سکتا ہے, نہ کسی ولی کو شریک کیا جا سکتا ہے, نہ کسی پیر کو شریک کیا جا سکتا ہے, نہ ہی کسی مرنے والے کو شریک کیا جا سکتا ہے, نہ ہی کسی اللہ کے ولی کو شریک کیا جا سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر معاملے کے اندر تنہا اکیلا ہے. دعاؤں کا اکیلا سننے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. اسے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر وسیلے کے دعاؤں کو سننے والا ہے. اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے یہ بندوں سے, جب یہ مجھ سے پکارتے ہیں تو میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں, اور میں ان کی پکار کو سننے والا ہوں. محترم سامعین, ہمیں اس شرک کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی, اور پھر اپنے آپ کو اس شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچانا ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے غیر مسلم بھائی اس شرک جیسے کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہیں, انہیں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانا ہوگا, انہیں بھی بتانا ہوگا, سمجھانا ہوگا کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے, کتنا کبیرہ گناہ ہے, اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی صرف اور صرف کامیابی اور نجات ملنے والی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ محترم, دوسرا حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں استغفار کثرت سے کرنا ہوگا, ہمیں استغفار کثرت سے کرنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, کہ جب کبھی اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آتا ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب, کوئی مصیبت تم پر آ پہنچتی ہے, تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جو ہے اپنے ان گناہوں پر, اس عذاب پر اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو. اللہ رب العالمین کے دربار میں
ہے استغفار کرو. اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے. تو وہیں پر دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کہ جب تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نہ صرف اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کے اندر بھی برکت دیتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت دیتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری کھیتیوں کے اندر تمہاری تجارتوں کے اندر بھی برکت دینے والا ہے. اسی لیے عزیزان محترم ہم چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور استغفار کو لازم پکڑیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو لازمی پکڑیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تلقی ہمک ویغفر لک ذنبک کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے اگر تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے اگر تمہیں کوئی غم پہنچتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو. اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے تم پر غالب آ کر کے رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کریں. صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کریں اس لیے کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرنے والی ہے. صدقہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے. اسی لیے ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان قدرتی آفات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حقوق اللہ کی پاسداری کرنا ہوگا. حقوق اللہ کی پاسداری کرنا ہوگا. حقوق اللہ کی پاسداری کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہ دے. اللہ رب العالمین ہمیں عذاب سے دوچار نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آخری بات حقوق العباد کی پاسداری کرنا ہوگا. حقوق العباد کی پاسداری کرنا ہوگا. اور اس حقوق العباد کے معاملے میں آج ہم بہت ہی زیادہ پیچھے نظر آتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ اس حقوق العباد کو پامال کرنے والے ہم ہی نظر آتے ہیں. حقوق العباد کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہما ولا دینارا جس کے پاس نہ کوئی دینار ہوگا نہ جس کے پاس کوئی درہم ہوگا وہ جو ہے مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں نیکیوں کے پہاڑ کو لے کر کے آئے گا مگر اللہ رب العالمین اس کے باوجود اسے جہنم رسید کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہوگی, اس نے کسی کو ستایا ہوگا, اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اس نے کسی کو مارا ہوگا, اس نے کسی کا ناحق جو ہے قتل کیا ہوگا, اس نے ناحق کسی کا حق جو ہے کھایا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اس سے لے لے گا اور جس کے ساتھ اس نے ناانصافی کی, جس کو اس نے گالی دی, جس کو اس نے برا بھلا کہا, جس کی اس نے غیبت کی, جس کا اس نے حق مارا, اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دے گا اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گناہوں کو لے کر کے اس پر ڈال دے گا جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم رسید کر دے گا. محترم سامعین, یہ کچھ مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے قدرتی آفات کے
اسباب بھی بیان کیے اور جو ہے اس کا حل بھی بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سود جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ظلم کرنے سے بچنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو استغفار کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو درود پڑھنے والا بنائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب الیہ.